3 دن تک جلسہ چلتا رہا. پہلا دن ہوا، لنگر کھلایا، بندے تقریر سنے بغیر چلے گئے. ایسے بندے بھی ہوتے ہیں. جملہ کہہ رہے تھے. لنگر کھلایا کس نے؟ ابو طالب نے. جلسہ کس کا؟ توحید کا، اسلام کا. بنی اسرائیل کے لیے پکے پکائے کھانے نازل کرنے والے اللہ نے اسلام کا پہلا لنگر ابو طالب کے گھر میں پکوایا. میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، بنی اسرائیل کے لیے پکے پکائے کھانے نازل کرنے والے اللہ نے اسلام کا پہلا لنگر ابو طالب کے گھر میں پکوایا، تاکہ اسلام پہلے دن ہی ابو طالب کے گھر کا نمک کھا لے. اب قیامت تک جو بھی ایمان ابو طالب کو بھونگے سمجھو نمک حرام ہو گیا. یہ جلسہ ابو طالب کے گھر میں. اسلام کا پہلا اسلام کا پہلا لنگر ابو طالب کے. پہلا دن ہوا، لنگر کھایا، چلے گئے. دوسرا دن آیا، بندے اکٹھے کیے، لنگر پکا، کھایا، چلے گئے. تیسرا دن جانے لگے، ابو طالب نے روکا. بات آج سن کے جاؤ گے. اپنے رسول سے کہا، بھتیجے سے نہیں، اپنے رسول سے کہا. اور میں آپ کو ایک جملہ بتاؤں، عرب میں جو بڑا ہوتا ہے اسے سردار کہا جاتا ہے. عربی میں کہتے ہیں سردار کو سید. عرب میں یہ پورا خاندان سید خاندان کہلواتا تھا. اور جو چھوٹا ہوتا ہے اسے بیٹا کہہ کے پکارا جاتا ہے. بیٹے کو عربی میں کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے. ابو طالب نے یہ نہیں کہا قم یا بنیا، فرمایا قم یا سیدی، اے میرے آقا اٹھئے. میں نے پہلے دن کہا تھا ابو طالب کے گھر میں بھتیجا نہیں پل رہا تھا، رسالت پل رہی تھی. میرے آقا اٹھئے، میرے سردار اٹھئے. آمینہ کا لال، تاریخ نے لکھا خوبصورت حسین جوان 40 سال کا منبر پہ طلوع ہوا. یوں لگ رہا تھا ابو طالب کے گھر میں منبر پہ آفتاب رسالت چمک رہا ہے. آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے چشمہ فیض چل رہا ہے. رسول آئے، تقریر شروع کی. ابو طالب بھی بیٹھے، ابو لہب بھی بیٹھا، دیگر مشرکین مکہ بھی بیٹھے، علی بھی بیٹھے. آمینہ کے لال نے خطاب کرنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الناس، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. ابو لہب نے دائیں بائیں ہاتھ مارا. اسے تو ہم صادق سمجھتے تھے، اسے تو امین سمجھتے تھے. یہ آج اس نے کیا اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا رسول. یہ کون سے خدا کی توحید بتا رہا ہے؟ ہم تو ان خداؤں کو مانتے ہیں. ابھی کہہ ہی رہا تھا. نبی نے دوسرا سوال کیا، کون ہے جو تم میں سے میری مدد کرے گا؟ سارا عرب خاموش تھا. 10 سال کا علی اٹھا. روایت نے جملے لکھے ہیں 10 یا 13 سال عمر تھی میرے مولا کی. 13 سال کا، 10 سال کا علی اٹھا. فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا. بچہ کہہ رہا ہے میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا. یہ کہنا تھا، نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا یا علی آپ بیٹھ جائیے. پھر پوچھا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ پھر علی اٹھے، یا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا یا علی آپ بیٹھ جائیے. پھر پوچھا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ پھر اٹھے، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سب سے پہلے ابو طالب کے گھر میں علی نے لگایا تھا. میں آپ کی مدد کروں گا. نبی نے علی کو قریب بلایا، ہاتھ پکڑا. اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. نبی نے علی کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی انت وسیعی انت خلیفتی من بعدی. تو ہی میرا وسیع ہے، میرے بعد تو ہی میرا خلیفہ ہے.
نعرہ جھوم جھوم کے لگایا کرو. یہ وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا. حیدر حیدر. اور اس نام حیدر کو تو علی نے مرحب کے مقابلے میں فخر سے کہا تھا, مجھے پہچان, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جس نام پہ علی فخر کرتے ہیں. کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ, میں. رسول کی رسالت کی گواہی شروع ہو رہی ہے. نبی نے فرمایا تو میرا خلیفہ ہے, تو میرا جانشین ہے. اب ہو گئے دو وعدے, ایک علی کا وعدہ, ایک نبی کا وعدہ. اب علی کا وعدہ شروع ہو گیا. میدان بدر آیا, علی نے وعدہ پورا کیا. میدان احد آیا, علی نے وعدہ پورا کیا. میدان خیبر آیا, علی نے وعدہ پورا کیا. ہجرت کی رات آئی, علی نے وعدہ پورا کیا. معراج کی بات آئی, مجھے جملہ یاد آ گیا. نبی عرش پہ گئے اور وہاں جنت کے دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی تھی. کنڈی کہاں؟ عرش پہ جا کے جنت کے دروازے پہ کنڈی دیکھی. علی واپس, نبی واپس آئے اور آ کے جب اپنے صحابہ کرام کو معراج کی داستانیں سنائی, تب فرمایا جنت کے جس دروازے سے بھی میں جنت میں داخل ہوتا تھا ایک کنڈی لگی ہوتی تھی. کنڈی کو جب بھی ہلاتے تھے یہی صدا آتی تھی, یا علی یا علی یا علی یا علی. معراج کی رات علی کا وعدہ پورا, ہجرت کی رات علی کا وعدہ پورا, صلح حدیبیہ کے موقع پہ علی کا وعدہ پورا ہوا. شیب ابی طالب میں ابو طالب آدھی علی رات کو محمد کو اٹھا کے علی کو سناتے, کبھی عقیل کو سناتے, کبھی طالب کو سناتے, کبھی جعفر کو سناتے. ساری زندگی علی وعدہ نبھاتے رہے, علی وعدہ نبھاتے رہے. اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آ رہا ہے نبی کا. غدیر کا میدان, ذات ہدیت کا فرمان, جبرائیل درمیان, کوثر کا مالک ساقی کوثر کا بازو پکڑ کے اہل ولا کو ولا کا جام پلانے آ رہا ہے. منظر عجیب تھا, حج سے واپس آ رہے تھے, آگے والوں کو پیچھے بلایا, پیچھے والوں کو ساتھ ملایا, پلانوں کا منبر بنایا. عجیب منظر, پلان پہ پلان, اوپر پلان, اوپر پلان, اوپر نبیوں کا سلطان, ہاتھ میں کلے ایمان. جو خوش ہوا وہ سلمان, جو جل گیا وہ شیطان. تب علی کا بازو پکڑا. آپ نے تو یہ سنا ہے نا کہ ایک بازو پکڑا, پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. عربی کی کتابوں میں یہی لکھا ہے, علی کے دونوں بازو نبی نے پکڑے, یوں سامنے کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو پتہ چل گیا نا, جو ساری زندگی محمد کو بچاتا رہا اسے علی کہتے ہیں, اور جو ساری زندگی علی کو منواتا رہا اسے محمد کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ میرا موضوع غدیر نہیں, مگر دو جملے سن لیجیے تاکہ یہاں بھی گرمی ہے تو وہ ٹھنڈک تو پیدا ہو جائے نا. بسم اللہ. سار بھی خالی تھے کیونکہ حاجی تھے, پاؤں میں بھی گرمی سے چھالے پڑ رہے تھے. میں کہوں گا اپنے اپنے مقدر کی بات ہے, کسی کا پاؤں جل رہا تھا, کسی کا دل جل رہا تھا. ایک آہستہ سے فکرہ کہوں, اتنی گرمی تھی, اتنی گرمی تھی جس کی آگ ابھی تک لوگوں کو لگی ہے. اتنی گرمی تھی. اور عجیب نبی نے انتظام کیا, اعلان ولایت کر دیا, سارے گھروں میں چلے گئے. اب نبی کے اعلان ولایت کا بھی عجیب مقصد. آپ حج کرنے جاتے ہیں, گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کی فلائٹ ہے, واپس آ جائیں گے. اس دور میں سوشل میڈیا, موبائل وغیرہ تو تھے نہیں. اب جانے والوں نے واپس بتایا تو تھا کہ ہم فلاں تاریخ کو واپس آ جائیں گے. نبی نے حج کے موقع پہ اعلان نہیں کروایا, جا رہے تھے رکوا دیا, رک جاؤ, دیر ہوگی, گھر لیٹ جاؤ گے.
تاکہ گھر جا کے تمہارے گھر والے پوچھیں لیٹ کیوں ہو گئے، کہنا پڑے گا علی مولا بن گئے، علی مولا بن گئے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے علی آپ کی رسالت کا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اکثر میری قوم کے نوجوان بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا پورے قرآن میں جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا وہاں اپنا نام لیا، اپنے حبیب کا ذکر کیا رسول کہہ دیا یا نام لیا، لیکن جب علی کا جہاں بھی ذکر کیا نام کیوں نہیں لیا؟ نام لینے کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا نام لیا، اور رسول اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ صاحب ایمان ہیں جو حالت نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نام کیوں نہیں لیا؟ اگر نام لے لیتے تو مسئلہ حل نہ ہو جاتا؟ کیا خیال ہے؟ کہہ دیتے تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے، بات ختم ہو جاتی۔ اب بندے تلاش کر رہے ہیں وہ آخر ہے کون جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے؟ اب یہاں بھی فرمایا کہ تمہاری رسالت کا گواہ اللہ ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اکثر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، آج اس کا جواب لے کے چلیں کہ اللہ نے علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ وہ ہے حکیم، اس کا کوئی قول فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس نے نام نہیں لیا، وہ جانتا تھا اگر میں نے یہاں علی لکھ دیا تو کل کو کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام علی رکھ دے گا اور کہہ دے گا یہ آیت میرے بیٹے کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ نے نام نہیں لکھا، فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، نام ہر کوئی علی رکھ سکتا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا اول تا آخر، وہ کتاب جس کی تفسیریں آج تک ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہے گی، یہ سارا علم اس کے اندر موجود ہے۔ خدا کی قسم نہ پہلے کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا تھا، نہ قیامت تک کوئی ماں ایسا بیٹا جنے گی۔ سلام بی بی فاطمہ بنت اسد کی نانین کو جس نے ایسا بیٹا دنیا کو عطا کیا، جو مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور کوفے والوں پوچھو پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ میں زمین سے زیادہ، جملے پہ غور تو کیجئے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے بہتر جانتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے جو خاک پہ بیٹھتا تھا؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو فرش نشین ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے بہتر جانتا ہوں۔ مان جاؤ ہم اور ہیں وہ اور ہے، زمین سے زیادہ آسمان کے رستے۔ اور صرف یہاں تک نہیں فرمایا، اس کے آگے میرے مولا نے فرمایا لو سمیت لی وسادۃ فجلست علیہا لافتیت بتوراتہم فتقول صدق علی لافتیت زبور بزبورہم فیقول صدق علی لافتیت انجیل بانجیلہم فیقول صدق علی لافتیت اہل القرآن بقرآنہم فیقول صدق علی۔ اگر مسند قضاوت کو بچھایا جائے، اوپر علی کو بٹھایا جائے، آئیں توریت والے توریت سے پوچھیں، میں توریت والوں کو ان کی کتاب سے جواب دوں گا، زبور والے زبور سے پوچھیں، زبور والوں کو ان کی کتاب سے جواب دوں گا، انجیل والے انجیل سے پوچھیں، انجیل والوں کو ان کی کتاب سے جواب دوں گا، قرآن والے قرآن سے پوچھیں، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے میں خاموش رہوں گا، کتابیں بول کے کہیں گی علی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ یہ ہے نعرہ حیدری، یہ ہے اچھا میرے مولا نے جب سلونی کا دعویٰ فرمایا تھا تو چند سوالات بھی ہوئے سامنے سے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ سوال جو ہوتا ہے وہ سوال کرنے والے کے علمی معیار کا اندازہ لگا دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ جو سوال یہ کر رہا ہے اس کا اپنا علمی لیول کیا ہے۔ اور بعض لوگ سوال سمجھنے کے لیے نہیں کرتے، الجھنے کے لیے کرتے۔
ایسے شرارتی ذہن بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد جواب لینا نہیں، ان کا مقصد فضول بحث کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جواب لینے کے لیے جو سوال ہو کچھ پانے کے لیے آتا ہے اور بات سنتا ہے۔ آج کل زمانہ ایسا آ گیا ہے، سوال کرتا ہے بندہ اور پھر اپنا جو ضمیر کے اندر ہے وہ منوانے کی کوشش، ایسا ہے یہ شرارتی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، اتنا تجربہ تو ہو گیا۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا سوال آئے ویسا ہی جواب دو۔ مولا کے آگے بھی ایسے سوال ہوئے، اب اتنا بڑا عالم دعویٰ کر رہا ہے کہ پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، آگے سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا یا علی پھر مجھے بتائیے میرے سال کے بعد کتنے ہیں؟ اب اتنے بڑے عالم کے آگے یہ تنزیہ سوال، اور یہ بتاؤں یہ کون تھا؟ یہ کربلا میں جو امام کے مقابلے میں فوج تھی، عمر ابن سعد، اس کا باپ تھا سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص یہ عمر بن سعد کا باپ تھا، وہ عمر بن سعد جو کربلا میں امام کے مقابلے میں تھا، اس کا باپ یہ کوفہ میں مولا امیر کا صحابی تھا۔ یہ آگے سے اٹھا، دل میں تو بغض علی تھا، منافق تھا سعد بن ابی وقاص، اس نے طنزیہ انداز میں کہا کہ یا علی میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ علی جو دلوں کے راز بہتر جانتا تھا، فرمایا اگر میں جواب دے تو مان جائے گا؟ خاموش ہو گیا۔ فرمایا جا علی کہہ رہا ہے جتنے تیرے سر کے بال ہیں اتنے اللہ کے ملائکہ ہیں جو تجھ پہ لعنت کر رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، اور پھر مولا نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو اس کے بیٹے کے بارے میں میرے رسول نے مجھے خبر دی ہے، اس کا بیٹا میرے بیٹے کا قاتل ہوگا۔ اور یہ سعد بن ابی وقاص جب مسجد شہر کوفہ کی گلیوں سے چلتا تھا، لوگ اشارہ کر کے کہتے تھے یہ فرزند رسول کے قاتل کا باپ جا رہا۔ ایسے لوگ بھی تاریخ میں موجود تھے۔ اگر آپ کو دل ہو تو میں چند مثالیں مولا کے علم کی پیش کرنا چاہتا ہوں، کن کن مقامات پہ میرے مولا نے رسالت کو تحفظ عطا کیا، منصب رسالت کو بچایا، نبی کے عہدہ رسالت کو بچایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد ایک دربار میں ایک دہریہ آ گیا، دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتا، اس نے دربار میں آ کے کہا کہ آپ کا خدا قادر ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کون تھا دربار میں، خیر جو بھی تھے، انہوں نے کہا ہاں ہمارا اللہ قادر ہے۔ دہریہ نے سوال کیا کیا آپ کا اللہ واحد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا اللہ واحد احد وحدہ لا شریک ہے۔ دہریہ بول اٹھا اچھا پھر مجھے یہ بتائیے کیا آپ کا اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، اگر میں کہوں کہ نہیں بنا سکتا تو وہ قادر نہیں رہے گا، اگر میں کہوں بنا سکتا ہے وہ ایک نہیں رہے گا۔ دہریہ نے دو راہے پہ کھڑا کر دیا۔ آپ کے کیا کہتے بولے ہو اس جملے کو سمجھو، دہریہ نے دو راہے پہ کھڑا کر دیا اور اس نے کہا بتاؤ قادر ہے؟ ہاں ہاں ہے۔ احد ہے؟ واحد ہے؟ ہاں ہے۔ تو بتاؤ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ دہریہ خوشی سے مسجد سے نکل رہا تھا، دیکھا ان کے پاس کہاں سے جواب آئے گا، مانتا نہیں تھا خدا کو، نظریں جھکا کے گزر رہا تھا، لوگوں کی نظروں پہ نظریں رکھنے والے سلمان کی نظریں اس کی جھکی ہوئی نظروں پہ پڑ گئی۔ سلمان اس کے بازو کو پکڑا، فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہارے جو دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب انہیں پتہ ہی نہیں، میں سوال کرتا ہوں ان کے پاس جواب ہی نہیں۔ سلمان نے بازو پکڑا، فرمایا تجھے باب مدینہ العلم کے در پہ لے کے جاتا ہوں۔ علی کے در پہ آیا تک الباب کیا، علی نے اندر سے فرمایا سلمان خود بھی آ جاؤ دہریہ کو بھی لے آؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، خود بھی آ جاؤ دہریہ کو بھی اندر لے آؤ۔ یہ دہریہ پریشان ہوا کہ نہ میں نے اپنا نام بتایا نہ اس نے اپنا نام بتایا، اندر والے نے سمجھ بھی لیا کہ سلمان ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں، اندر گئے سلام کا جواب ہوا۔ علی فرماتے ہیں بتا دہریہ سوال خود بتائے گا یا میں خود بتاؤں؟
اس نے کہا سوال آپ خود بتائیں گے؟ علی نے فرمایا ہاں میں سوال خود بتاؤں گا۔ پریشان ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے جواب بھی آپ بتائیں سوال بھی آپ بتائیں۔ علی نے فرمایا تمہارا یہ شوق تھا نا، تم یہ سوال لے کر آئے تھے، تم نے پہلے پوچھا تھا کیا ہمارا اللہ قادر ہے، تمہیں جواب ملا ہاں قادر ہے۔ تم نے دوسرا سوال کیا کیا اللہ ایک ہے، تمہیں جواب ملا ہاں اللہ ایک ہے۔ پھر تم نے یہ سوال کیا کیا اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے، تو لے مجھ سے جواب سن، اپنا شوق پورا کر، اللہ اپنے جیسا ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے۔ اللہ اپنے جیسا اس نے کہا بنا سکتا ہے، علی نے فرمایا بنا سکتا ہے۔ اس نے کہا پھر وہ ایک نہیں رہے گا، علی نے فرمایا رہے گا۔ توجہ چاہتا ہوں سامعین محترم، یہ ہے علم علی۔ علی نے فرمایا رہے گا، توحید خدا بچا رہا ہے علی، رسالت مصطفیٰ بچا رہا ہے علی۔ علی نے فرمایا رہے گا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ نہ بنائے تو قادر نہیں رہے گا، جب بنا دے گا تو وہ ایک نہیں رہے گا، 2 ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں گے۔ علی نے فرمایا جاہل، جتنے بھی بنائے ایک ہی رہے گا، کیونکہ وہ بنانے والا، وہ بننے والے یہ مخلوق ہوں گے، وہ خالق ہوگا، وہ بنانے والا ہوگا۔ ایسے نہیں دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، وہ ایک رہے گا۔ اس کی قدرت میں بھی کوئی شک نہیں، اس کی وحدانیت میں بھی کوئی شک نہیں۔ بسم اللہ۔ کسی نے مولا امیر سے پوچھا تھا یا علی آپ سوال سننے سے پہلے جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ اور کوئی سوال بھی کرے آپ سوچتے بھی نہیں اور فوراً جواب۔ علی نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتے 5۔ فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ علی نے فرمایا یہی میرا جواب ہے، پوری کائنات جیسے تیرے ہاتھ کی ہتھیلی انگلیاں تیری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں نا، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ علی کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ ہم علمی مکتب سے وابستہ ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک اور سوال آ گیا میرے ذہن میں، کسی نے میرے مولا حسن علیہ السلام سے پوچھا تھا، صلوات پڑھیے گا، مولا سے اس نے پوچھا مولا بتائیے اس کائنات میں سب سے شدید ترین چیز کیا ہے؟ امام نے فرمایا پتھر۔ اس نے کہا اس سے شدید اور مضبوط؟ فرمایا لوہا جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اس نے کہا اس سے شدید ترین کیا ہے؟ مولا نے فرمایا آگ جو لوہے کو بھی موم بنا دیتی ہے۔ اس نے کہا اس سے مضبوط ترین کیا ہے؟ فرمایا پانی جو آگ بھی بجھا دیتا ہے۔ اس نے پوچھا پانی سے شدید ترین چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ بادل جو پانی کو اٹھا کے چلتے ہیں۔ اس نے کہا بادلوں سے شدید ترین چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ ہوائیں جو بادل اٹھا کے چلتی ہیں۔ اس نے کہا یہ بادل سے شدید ترین چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ جو ہوائیں اٹھا کے بادل اٹھا کے چلتا ہے۔ اس نے کہا یہ فرشتے سے بھی شدید ترین، ملک سے شدید ترین چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ ملک الموت ہے جو اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا یہ ملک الموت سے شدید ترین چیز کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ امر ہے، ہم اولی الامر ہیں، ہم اولی الامر ہیں، ہم اولی الامر۔ پچھلے سال کا موضوع یاد ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ یہ گھرانہ اولی الامر کا گھرانہ ہے۔ علم علی کے گھر میں، ومن عنده علم الکتاب، پوری کتاب کا علم علی کے سینے میں۔ اور یہ تمہارے امام کے علاوہ کسی کو یہ منصب نہیں ملا، یہ عہدہ نہیں ملا، اور یہ اعزاز بھی میرے مولا کو حاصل ہے کہ نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں اپنی بات نہیں کرنے لگا۔ مولانا حنیف قریشی صاحب کو جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں سنت ہائی بہت بڑا نام ہے، اور اکثر یہ ماہ رمضان میں بول ٹی وی
چینل پہ پروگرام لگتے تھے جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام بیٹھے ہوتے تھے، ان میں مولانا حنیف قریشی صاحبی اپنے مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ علم حدیث میں وہ کافی ماہر ہیں، میں انہیں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، پنڈی سے ان کا تعلق ہے۔ مولانا حنیف قریشی صاحب کراچی میں یہ پروگرام ہو رہا تھا تو ڈاکٹر عامر لیاقت کے پروگرام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں یہ شیعہ جو ہوتے ہیں نا، جہاں بھی ہوں بتا دیتے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ پروگرام جاری تھا، لائیو آن لائن پروگرام لائیو ہو رہا تھا، آگے جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک جوان لڑکی کھڑی ہوئی۔ بظاہر مجھے تو پہلے یہ لگا کہ بچی سنی ہے، سوال بتا رہا تھا بچی شیعہ ہے۔ یہ ان کے آفیشیل پیج پہ بھی ان کا یہ کلپ موجود ہے، پچھلے سے پچھلے سال ماہ رمضان کی بات ہے۔ بچی کھڑی ہوئی اور اس نے کہا مولانا میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ مولانا نے کہا جی کریں، ڈاکٹر عامر لیاقت نے متوجہ ہوئے، جی کیجیے۔ انہوں نے کہا یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور فلاں کھڑکیاں ہیں اور فلاں پرنالے ہیں اور فلاں دیواریں ہیں، مولانا حنیف قریشی صاحب آنکھیں بند کر کے کہنے لگے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، صحیح حدیث بس اتنی ہے۔ سنی عالم نے یہ کہا تھا، صحیح حدیث بس اتنی ہے، میں شہر علم علی دروازہ، شہروں کی دیواریں نہیں ہوتی، شہروں کے چھت نہیں ہوتے، شہروں کے پرنالے نہیں ہوتے۔ یہ چلے میں مثال دیتا ہوں، یہ ایک شہر ہے، اس کی تو چلے آپ کو دیواریں نظر آ رہی ہیں، چلو مان لیتے ہیں کہ دیواریں ہوتی ہیں، یہ دیواریں نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے یہ دیوار یہاں کیوں بنائی؟ تاکہ باہر والا اندر نہ آ جائے، اندر والا باہر نہ چلا جائے۔ یہ دروازہ کیوں بنایا؟ جس نے آنا ہے آ جائے۔ نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اچھا اگر کوئی دیوار پھلان کے آ جائے، علی باب مدینہ العلم ہے، خیرات علم کی لینی ہے، مصطفیٰ کے در پہ آنا ہے، علی کے علاوہ اور تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ شہر علم کا دروازہ میرا مولا علی ہے۔ اور مولا کا اپنا فرمان، مولا نے مفاخرہ کیا تھا ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ، جس میں دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے پہ فخر کر رہے تھے۔ جب باپ نے اپنے فضائل پڑھے نا، بیٹا مجھے پہچانو میں کون ہوں، انا امیر المومنین، انا امام المتقین، انا قاتل المشرکین، انا امام الموحدین، اس نے مولا نے فرمایا تھا انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جہاں سے اللہ ملا کرتا ہے۔ اور جب چلے میں نے مفاخرہ کی بات کی ہے، میں سارا نتیجہ اپنی خدمت میں عرض کر دوں۔ جب مولا امیر اپنے فضائل بیان کر رہے تھے نا، تو مولا حسین سے فرمایا حسین آپ اب اپنے فضائل پڑھیے، آپ کو اللہ نے کون سی فضیلت عطا کی ہے؟ حسین مسکرا کے کہنے لگے بابا جان جتنے فضائل آپ نے اپنے ابھی پڑھے ہیں مجھے اتنے بتائیے، کیا وہ آپ کے بابا ہیں یا میرے بابا ہیں؟ اللہ اکبر، علی کا بابا ابو طالب، حسین کا بابا علی ہے، جو ابو طالب کا بھی امام۔ علم ہمارے مکتب کی پہچان، میرا مکتب علمی مکتب، میرا منبر علمی منبر، میرا مذہب علمی مذہب، اور بحمداللہ جن رہبروں کو ہم مانتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جاہل نہیں تھا۔ یہ علم لینے کے لیے کسی کے در پہ نہیں گئے، لوگ علم لینے کے لیے ان کے در پہ آئے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دنیا کے امام اس وقت تک امام نہیں بنے جب تک میرے امام کے شاگرد نہیں بنے۔ چار آئمہ ہمارے بھائی اہل سنت کے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم یعنی جنہیں امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں پوری ذمہ داری، یہ چاروں میرے چھٹے امام کے شاگرد ہیں، جن میں سے دو ڈائریکٹ دو انڈائریکٹ۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ ڈائریکٹ شاگرد، باقی دونوں ان کے شاگرد ہیں۔
چاروں بھی شاگرد بنے یا نہ بنے؟ بے شک جی. امام ابو حنیفہ کی معرفت السلام ہاں جی. 60 سال کی عمر تھی. کسی نے پوچھا حضور آپ کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 2 سال. انہوں نے کہا 60 سال کے 2 سال، یہ کیسا جواب؟ آپ امام ہیں، آپ کی فقہ ہے. فرمایا ساری زندگی جو میں نے جعفر صادق کی خدمت میں نہیں گزاری اسے میں موت سمجھتا ہوں، جو 2 سال اس کی خدمت میں گزارے اسے زندگی سمجھتا ہوں. کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ جی. اور امام مالک بن انس 10 سال مولا کی خدمت میں شاگردی اختیار کیا. 10 سال. اور امام مالک کا کہنا تھا ما رأیت الا ثلاثہ، میں نے چھٹے امام کو 3 حالتوں کے علاوہ کسی حالت میں نہیں دیکھا. 10 سالوں میں جب بھی دیکھا یا نماز پڑھتے ہوئے یا روزے کی حالت میں یا قرآن پڑھتے ہوئے. امام مالک کا کہتا ہے کہ 10 سالوں میں نے چھٹے امام کو ان 3 صورتوں کے علاوہ کبھی دیکھا ہی نہیں. ناز کیا کرو یہ تمہارے امام ہے، تمہارا مکتب علمی مکتب ہے. لوگ امام بنے ہمارے امام کے شاگرد بن کے. اور میں اپنے بھائیوں کو محبت بھری دعوت فکر دے رہا ہوں. جو شاگرد اس کی فکر اور کیوں ہے، جو استاد اس کی فکر اور کیوں ہے. میری ذمہ داری ہے یہ بات کرنا. میں پہلے بات کروں، ہم کسی کی توہین کے قائل نہیں ہیں. ہمارے مراجع، ہمارے علماء دوسرے مذہب کے مقدسات کی توہین کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن دعوت فکر تو دے سکتا ہوں نا، محبت بھرا پیغام تو دے سکتا ہوں نا، کہ وہ بھی نہیں دے سکتا. امام ابو حنیفہ ہمارے محترم ہیں، بھائیوں کے امام ہیں، ان کی ایک فقہ ہے، عالم ہے. لیکن جب شاگرد ہیں ایک اس امام کے، تو ٹیلی ویژن پہ جب افطاری کا وقت آتا ہے ایک طرف لکھا ہوتا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق کتنے بجے روزہ کھلے گا، فقہ حنفیہ کے مطابق کتنے بجے. یہ ٹائم چینج کیوں ہو گئے؟ کیوں چینج؟ جب استاد وہی شاگرد اس کے آگے بیٹھتا تھا تو وہ فقہ اور یہ اور اس کے ماننے والے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے ماننے والے ہاتھ مان کے نماز پڑھ رہے ہیں. استاد کون ہے، شاگرد کون ہے، یہ فیصلہ آپ کیجیے. واہ جی. اور جو استاد ہے وہ امام اور جو شاگرد وہ امام اعظم کیسے بن گیا، یہ فیصلہ آپ کیجیے. دعوت فکر دے رہا ہوں، گھروں میں جا کے سوچیے گا، اپنے علماء کرام سے پوچھیے گا. بس اتنا پوچھ لینا، جب 2 سال امام کی خدمت میں رہ کے شاگردی کی تھی، پھر اس ہمارے امام کی فقہ میں اور اس امام کی فقہ میں تبدیلی کیوں آئی؟ صلوات. راست تو نہیں ہو رہے بھائی، پیغام دے رہا ہوں. اللہ اکبر. آج 7 محرم کا دن گزر گیا. آج کے بعد پانی احتیاط